السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ۔ ولمسلم عن عمر رضی اللہ عنہ في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، آج کے درس کا موضوع ہے اذان کے کلمات کا جواب دینے کا شرعی حکم اور اس کی کیفیت۔ لفظ اذان یہ مصدر ہے باب اذن یؤذن سے، اور اس کا معنی ہے اطلاع دینا، باخبر کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، اور راجح قول کے مطابق اذان دینا فرض ہے، ارشاد نبوی ہے فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں اطلاع دینے کے لیے تم میں سے کوئی شخص اذان دے۔ اذان کے کلمات سننے والے کے لیے اذان کے الفاظ کا دہرانا، اس کی مطابقت کرنا مشروع، جائز اور مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، سے مروی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء، کہ جب تم ندا سنو، اذان سنو، تو اس کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں مؤذن کی اذان کے جواب کی فضیلت کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس طرح ایک ایک کلمہ کہے جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، یعنی برائی سے بچانے اور نیکی کی توفیق دینے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک صدق دل سے کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث سے بعد مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ آدمی کو جس حال میں ہو اور جس جگہ ہو اذان کا جواب دے۔ کوئی آدمی علمی مجلس میں ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اذان سن رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا قرآن کی تلاوت جاری رکھے گا یا اذان کے کلمات کا جواب دے گا؟ علماء کی رائے کے مطابق کہ اس وقت اذان کے کلمات کا جواب دینا افضل ہے، اس لیے کہ یہ ذکر مقید بالزمان ہے، بعد میں تلاوت قرآن کا اسے موقع مل سکتا ہے، لیکن ہاں اذان فوت ہو جائے گی، اس لیے وہ اذان کے کلمات کا جواب دے گا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے جواب، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کلمہ استعانت ہے۔ بندہ سامع اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے سنا، میں نے مانا، لیکن بغیر تیری استعانت کے، بغیر تیری مدد کے، بغیر تیری توفیق کے میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے اس کار خیر کے اور اس نیک عمل کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہرا آدمی اذان کے کلمات سنتا ہے تو ایسی صورت میں بہرا آدمی اگر مؤذن کو اذان دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی اس کا وہ جواب دے گا
اس لیے کہ سننا اس کے لیے ہاں مشکل ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بیک وقت کئی جگہ سے اذان کی آواز آتی ہے، تو ایسی صورت میں سننے والا کیا تمام مؤذن کے اذان کا جواب دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مؤذن کے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ میرے اپنے علم کے مطابق اور علماء کے قول کے مطابق وہ کسی ایک مؤذن کا جواب دے گا، یا جس مؤذن کی اذان پہلے سنے اسی کا وہ جواب دے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اذان فجر میں بھی حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہا جائے گا، اور بعض روایتوں میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت، یا اس طرح کے دوسرے جو کلمات وارد ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد سامع کو، سننے والے کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے، صلاۃ ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی ثابت اذکار اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھے، اور اس کے بعد میں وہ جو بھی دعا مانگنا چاہے دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان و اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل